السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاة، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الصلاة، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة مقاما محمودا الذي وعدته۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ سامعین کرام، قرآن مجید دے دوسرے پارا سورہ البقرہ دے 28ویں رکوع دی پہلی آیت دا ایک ٹکڑا تواڈے سامنے پڑھیا۔ حدیث از نام آؤ میزاں دراز تر گفتی، ہزار حیف نہ دیدی قیام تے موجود۔ ممبر تے اسی بھی اور تسی بھی سارے لوگ جڑے ہی سنتے رہندے بھی قیامت آنی ہے، عمل ترنے، اللہ دا نیک بندہ آندا بے افسوس ہے بھی تو ایک غائب قیامت جڑی کدی آنی ہے تو اتنے میزان لگنا، وہ گلاں کردا۔ حدیث دا نام آؤ میزان دراز تر گفتی،
لمبی گل سنا بیا مال نامے ہونے تے میزان ہونے، ہزار ہے فنا دی قیامت موجود۔ افسوس ہے کہ قیامت ہونے مگر تو انہوں ویکھ نہیں رہا، عمل توڑ رہا ہے تو جو ہونا نا ہون ہو رہا ہے، یہ نہیں ادو توڑنے، ادو صرف نتیجہ سامنے آنا، بندہ ہونے ہی اپنے آپ کو توڑ رہا، نیکی بدی قدم قدم تے توڑ رہی ہے، جو کچھ وہ کما رہا وہ اپنے اندر ایک اللہ دا قاضی ہے، کسے کو فیصلہ کراؤں دی اندر اللہ نے قرآن پاک دی قسم کھا کے آکھیا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تواڈے اندر ایک جج بیٹھا ہے، تسی ہزار بہانہ بناؤ لوگوں دے سامنے سچے بنو، اندروں دعائی دے جاندہ تو غلط کر رہا، اور اس تو ہی گناہ دی تعریف ہی نیک لوگوں نے کیتی، بے جتھے بندہ چاہتا بندیاں نوں اس گل دا نہ پتہ لگے ایہو ہی کسوٹی بڑی ہے وہ گناہ، وہ کم حرام ہے ناجائز ہے، بے شک تو بہانے بنا لا عالماں کو حلال کرا لا، تیرے اندر دا جڑا آندا بھی لوکاں نوں یہ پتہ نہیں لگنا چاہیے، پتہ بھی یہ کم غلط ہے، یہ کم نہیں ٹھیک ہو رہا۔ تو کس طرح قیامت دیاں گلاں تے بیٹھے ہیں، قیامت اور قیامت ہے، ہر کڑی عمل نامہ جڑا لکھیا جا رہا ہے، تل رہا بندہ اپنی قیمت ہر ویلے پا رہا بھی جنتی ہے کہ دوزخی ہے، اس پاروں دور دیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیے، ہر بندے نوں نالوں نال اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماؤندے حاسبو قبل ان تحاسب، وہ وقت آن تو پہلاں کہ اللہ تہاڈا حساب کرے، تسی اپنا حساب کرتے رہا کرو، شام نوں روز اپنا کھاتا ویکھو کہ کی کمایا جد کی تباہ کیتا، اپنا حساب روز کرو، وہ جدو وقت آیا وہ سوائے پچھتاوے دے افسوس دے کچھ بھی نہیں پلے ہونا، وقت تے ہونا تے آدمی اپنا آپ جڑا انہوں جانچے کہ میں گمراہی دے رستے جا رہا اگے کھڈ آ یا کامیابی دا رستہ، تو اس پاروں مرد دانا نے ٹھیک گل کہی ہے کہ تو نامہ مال دیاں تے میزان دیاں لمیاں لمیاں حدیثاں سنونا، افسوس ہے کہ عمل ہونے ہی تر رہا ہے اور میزان تیرے اندر لگی ہے مگر تو اکھاں کھول کے انہوں ویکھدا نہیں۔ تو ہر انسان نوں چاہیے بھی جڑا وقت اللہ تعالیٰ انہوں زندگی دے اس تو فائدہ اٹھائے۔ اے 2-4 دن ہی بعد رمضان المبارک دا مبارک مہینہ شروع ہونے والا، مگر اسی نظر ماریے پچھلے رمضان تو لے کے ہن تک کنے ساتھی بچھڑ چکے، انہوں رمضان نصیب نہیں ہویا، نہیں ویکھ سکتے چلے، اور آیا جڑے 2-4 دن باقی ہے یہ بھی میرے اور تواڈے چوں کوئی یہ گارنٹی نہیں مہیا کر سکتا بھی انہیں ویکھنا یا نہیں ویکھنا۔ اس پاروں ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ دی دعا یہ بھی ہر بندے نوں پکاؤنی چاہیے، رمضان شریف دے سارے دناں چ پڑھنا چاہیے۔ اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایاہ، اے اللہ اے رمضان شریف دے روزے میرے آخری روزے نہ کری، دوبارہ بھی موقع دیں کہ رمضان آوے تو میں پھر روزے رکھاں، مگر چونکہ کوئی پکی گل نہیں کہ اللہ نے ضرور یہی تو نہیں کری جانا بھی اسی دعا کریے کہ رمضان وکھائے، اس پاروں نال ہی کیا فین جل تب تے جے تو فیصلہ کر چکا بے تیرے پائی آخری روزے مڑ کے نہیں تو ویکھڑے، ہاں فجلنی مرحوما ولا تجلنی محروم، پھر میری منت ہے کہ میں نے انہاں تو کر دیں جنہاں تے اس رمضان شریف چ رحمت ہو گئی، انہاں چوں نہ کریں جنہاں دی چوڑی خالی رہی۔ رمضان آیا رحم دی بارشاں برسی مگر اس تے کوئی قطرہ نہیں، یہ بد نصیب باعدہ مناظرہ کا رمضان فلم یغفر لہ، اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے ممبر تے چڑھ کے آکھیا بھائی جنہوں رمضان شریف نصیب ہویا تو پھر بخشیا نہیں گیا، بد نصیب اور پرلے درجے کا کم وہ دا بد قسمت کون کہ ایڈی عالمگیر چڑھی، بہت بڑا میਂہ برس رہا سی مگر وہ محروم اور خالی گیا۔ تادو حضرت جابر دی دعا چا کہ اللہ میرے روزے آخری روزے نہ ہون تے جے فیصلہ ہو چکا بے آخری ہے تے پھر مینوں مرحومین چوں کر دیں جنہاں تے رحمت ہوئی ہے، انہاں چوں نہ کریں جڑے محروم رہ۔ حضرت امام جعفر صادق فرماؤندے کہ جس طرح ہر شے دا موسم ہے، ٹھیک ہے بھی جدوں مرضی کوئی جا کے سڑ دے پیڑی چ وہ نہیں اگدا، اگ بھی پوے تے نہیں باہر نہیں پاؤندا، پھل نہیں انہوں لگدا۔ ظاہری دنیا بھی اللہ پاک نے موسم رکھے ہے کہ انہاں دناں کنک بیجو، انہاں دناں چاہ فصل بیجو، ایڈا ہی روحانی دنیا یہ ظاہری دا اسی تجربے نہ محروم کر لیا، انہاں دناں کماد بیجی جائے، انہاں دناں کنک بیجی، مگر یہ جڑا روحانی دنیا نا کہ عالم غیب چو موسم کہڑے ہے جنہاں چ ایک نیکی کی جائے تو جس طرح وقت پر بیجیا بیج جڑا نا بعد فصل ہوندی اس دناں چ پھر وہ ثواب اور نیکی بہت بڑھ جاندی۔ جگہ کچھ ایسیاں ہوندیاں، کوئی وقت ایسے ہوندے، جگہ دے بارے تو تسی جان دے کہ اللہ دے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور مکہ معظمہ چ ایک نماز جڑی لکھ نماز دے برابر، نماز وہی ہے
جگہ نال وہ رل گئی کہ اللہ دے گھر تو کھڑا ہو کے پڑھ ایسی زمین تے تیرے قدم ہیں جتھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو لے کے خنی خدا دے کنے انگنت نبی کنے صحابی اور کنے ولی کھڑو چکے ہیں اور پتہ نہیں جس جگہ تے تو کھڑا ایتھے کدی اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اس تو اپنی قسمت تے ناز کر کہ رب کتھے چکیا تینوں اور کتھے لے کے کھڑا کرتا اس تو بیت اللہ شریف دی ایک نماز نوں لکھ نماز دے برابر کر اور مسجد نبی دی نماز نوں اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مسجد پڑھوں گا تے 1000 نماز نسا یعنی ٹائم بھی جڑا ہے جگہ وہ بھی ثواب ودا دیں اور اسی طرح یہ زمانے ہیں کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف دی نیکیاں اللہ دے ہاں بہت بار پہنچ یہ بہت اجر و ثواب ہے اور جڑا یہاں دنوں چ خالی رہ گیا نا بس بد قسمت دامان نگاہ تنگو گلے حسن تو بسیا یعنی ویکھن والا جڑا نا اپنے محبوب نوں ویندا تے آندا ہن تیرے حسن دے پھولاں گنت کیڑا توڑاں کیڑا چھڈاں اے بالکل رمضان شریف جڑا نا گلے حسن تو بسیا پر جانا جنگل بیابان پھلاں ہی پھلانا دامان نگاہ تنگ آندا میری نگاہ دا دامن تنگ ہے یہ کنیا کو ویکھے اینی طاقت نہیں رہی بھی میں انگنت پھول جڑے ویکھ سکاں گل چین ہے تو از حسن ہے تو از دامان ہے تو از تنگیے داواں گلا دار گل چین ہے تو از تنگیے داواں گلا دار ہن پھول توڑن والا جڑا آندا یا اللہ چوڑی تنگ پی گئی کیڑا توڑاں دی بالکل یقین کرو اللہ دے رسول علیہ السلام اور صحابہ جڑے بے چین ہوندے کہ رمضان شریف آ گئی انہوں نے یہ کوئی مصیبت نہیں سی کوئی یہ نہیں سی بڑے اوکھے دن یار کتنا 29 دن کڈاں گے دیوانے پورا سال اڑیکتے سی تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ جڑا رمضان شریف بد قسمت نہیں نہ بخشیا گیا سوائے دے ہن وہ کسی طرح عرفات دے میدان پہنچ جائے اور بخش دا کوئی سامان نہیں اگلے سال تے گل پی گئی گناہ اینے زیادہ ہے کہ اللہ دی رحمت ایڈی وڈی ہوندیاں وی بڑا موقع دیتا ایڈی رحمت عام کیتی بے انہاں دناں دے اندر لٹ لا جو لٹنا ہی رہ گیا ہن فرمایا الا یشد عرفہ ایک ہن ہے بھی میدان عرفات کو خوش قسمتی نہ چلا جائے اتنا بھی گل بن سکتی مگر عرفات کو ہر کوئی پہنچتا بڑے پیسے چاہیے بڑی قسمت چاہیے بتیرے ترس دے مر جاندے عرفات نہیں جانا نصیب یعنی 2 جگہ ایسیاں فرمائیاں کہ رمضان شریف دا زمانہ اور عرفات دے میدان دی حاضر اس سے اللہ دے نیک بندے ہوندے کہ یا آپ عرفات جا نہیں کہ تیری طرفوں عرفات کوئی آدمی دعا کرنے والا ہونا چاہیے کسی گئے نو کہہ دے بھی اس وے دربار عام دا اللہ تعالیٰ پاؤندا اور سارے جہان دے لوگ کھڑے ہوندے اس وے اپنے فرشتیاں نو پوچھدا کہ یہ لوگ آئے شوسن غبرا وال انہاں دے کھلرے ہوئے مٹی پئی ہے یہ کی منگدے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی چھپیا نہیں تو اللہ دے فرشتیاں دے اللہ اینا پینڈا کیتا ہے رشتہ دار چھڈے ہے کاروبار چھڈے ہے پتہ لگا اتنے معافی ملتی ہے گناہ بخشے جاتے ہیں اس بارہ مردہ اتنا آیا ہے سر ننگے ہے چلا رہا ہے چیخ رہا ہے اللہ فرمودا گواہ ہو جاؤ کہ میں نہ سارا بخش میدان عرفات اللہ پاک بخش دا اعلان فرما کہ بخش اس بارہ نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ جدوں حج تے گئے وہ زمانے نواب سی ریاست بھوپال دے کتاب اپنی لکھی رحلت الصدیق اپنا سفرنامہ لکھیا تو فرما لیا پھر جدوں میدان عرفات گیا تو شعر میرے ذہن سی تو اس وے ہی کیا کہ اللہ تعالیٰ سنیا اتنے آن والے جڑے انہوں نے تو گناہ معاف کرنا اس باروں اتنے آئے ہیں محنت کر دیں معافی منگ دیں در گزر تو اللہ کردا مگر خوش قسمت ہے جڑے اتنے پہنچ دے رمضان شریف تے جڑا ہے ہر علاقے چ آ رہے ہر جگہ دے بندیاں نوں نصیب ہوندا بے عرفات تے نہیں رمضان شریف تے ملیا کوشش کر یہ اندر اپنے آپ کو دکھاؤ کہ تسی انتظار کھڑے سی اڑیک دے تسی خوش آمدید کیا جی آئے مہمان دے استقبال دنیا کھڑی ایڈا آئے نو گل لاؤ یہ محبت کرو یہ کہ گھڑی ارے کہ لمحہ جڑا تو فائدہ اٹھا یہ پورا مہینہ اس طرح گزرنا چاہیے جی میں دعا اگے بھی سکھائی پھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے چاہتا کہ جدوں رمضان شریف دا چند ویکھ دے کعبے نو منہ کر لے اور دعا کر دے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللہ اے اللہ اسی تیرے کو دعا کرنے ہیں کہ یہ مہینہ امن
اور سلامتی دا ہوے، یہ اندر سارے ایمان ٹھیک رہن، سانوں نیکیاں دی توفیق والعافیت المجلہ، اور تیرے کو اسی خیر منگتے ہیں، تندرستی منگتے ہیں جڑی سانوں اپنے اندر ٹک لے، پورے مہینے دے اندر سانوں کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ آوے، والعافیت المجلہ، جی میں اپنے تھلے لیندی اداں دی عافیت منگنے، اور اگے پھر وہ دعا پچھلے جو میں دسی، اللہم ارزقنا صیامہ و قیامہ و تلاوت القرآن فیہ، اس مہینے دے اندر روزے رکھن دی توفیق دے، قرآن پڑھن دی توفیق دے، نفل پڑھن دی توفیق دے، اور نال ہی پھر اللہم صلی مولانا اے مہینہ ساڈے واسطے سلامتی دا ہوے، وسلم فیہ، سانوں بھی تندرستی دے، وسلم منا، اور قبول فرما، یعنی دعاواں منگ منگ کے، دعا جڑی ہے تقدیر نوں تو نے کی بدلنا، بندے نوں بدل دیندی ہے، جدوں اپنے عزم نوں پختہ کر رہا منگدا وہ شے نا جڑی تڑپڑیا ہوندا، ایڈی خواہش ہوے، اینا شوق ہوے، پھر اس شے نوں ضائع نہیں کر سکدا، تقدیر نوں اللہ تے چھڈے، اپنے جو دی تبدیلی آ جائے، وہ بالکل تیار ہوندا ہے، وہ دے اندر چستی آ جاندی ہے کہ میں منگن جائے جڑی کوشش کرنی چاہیے، تو اس مہینے دے اندر کوششاں تیز کرو، گھوڑے جڑے انہوں اپنے تیار کرو، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور نوافل جڑے ان کی بہت کثرت کرو، اگے پیچھے میں بھی سستی کر جانا، تسی بھی کر جاندے، مگر یہاں دنوں اس طرح گزارو کہ بالکل ایک نفل جڑا نا ایک سنت ضائع نہیں ہونی چاہیے، بالکل کمر بنو، اور ساریاں مصروفیتاں تے جڑیاں نا افطاریاں تے سحریاں ساریاں نوں جواب دے، یہ سارے وقت ضائع کرن دیاں گلاں، کھاندے پیندیاں نوں سد لیندے، افطاری جنہاں نوں کراونی چاہیے، جنہاں غریباں کو کچھ نہیں انہاں نوں کچھ نہیں دینا، حق چاہے اگر تسی افطاری کراਉਣਾ چاہتے انہاں افطاری کڈو 1000 2000 روپئے دے دیو ہونی مسکیناں نوں، کل پرسوں رمضان شروع ہونے والا، اپنے گھراں چینی لین، دانے لین، اپنا وہ رمضان شریف پڑھا، یہ نہیں کھاوا نہیں، کسی نے پتہ نہیں لگتا، وہ جڑا نا کھانا پکا رہا، چودھری صاحبان آ گیا، شیر صاحبان آ گیا، کھا پی کے راہ پہ افطاری، ڈاکو چور خدا دے باغی اور دشمن وہ کٹھے کر لیندے، بلے بلے کرا لیندے، وہ دی بجائے کرو کہ رمضان شریف شروع ہونے تو پہلا اللہ دے بندے پہنچا دیو انہاں لوگوں دے گھراں جنہاں غریباں کو کوئی سامان نہیں، اللہ خوش ہو جائے، راضی ہوگا کہ اپنی فکر تے گزارے، میرے بندیاں دا سامان کر، تو یہ وقت ضائع کرنے دی بجائے نوافل جڑے انہاں دے اندر مشغول ہو، نوافل دے بارے چ اللہ دے رسول اللہ السلام دی سنت جڑی وہ سب دے علم چونی چاہیے، تاکہ اگلے دنوں اگر کوئی کوتاہی ہے تو رمضان شریف چستی ہونی چاہیے، نشاط، تیزی، دلیر۔ اللہ دے رسول اللہ السلام دے نفلوں دے بارے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھا، میں رسول کریم رات دن کنے نفل پڑھ دی؟ آپ نے پہلے فرمایا تو کو یار ہونے ہیں، وہ کہنے لگا نہیں 10 دینے چاہیے تاکہ اللہ کبھی توفیق دے تے کری پورا کر۔ ایک تے فرض نمازاں دے نال جڑیاں سنتاں تو ہے ان میں 2 فرض سنتاں فجر نال تے 2 فرض، یہ 3 ہی نماز، باقی جے کو کر سکے بہت بڑی نیکی ہے، مگر شاید سارے کو نہ ہو سکے کہ جتھے نماز پڑھی ہے فجر دی اتنے بیٹھا رہے، ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ نے یاد کرتا رہے، اور جدوں سورج جڑا بلند ہوئے 2 نیزے دے برابر شواواں چٹیاں ہو جان، یہ نہیں بھی سورج نکل ڈال تو اٹھ کے کئی اشراق پڑھ لیں تے گناہ گار ہوں، انہوں نے کچھ نہیں ثواب کمایا، گناہ انہوں نے کھاتے چ لکھا گیا کہ جس وقت نماز حرام تھی اس وقت تو ہی نماز پڑھن لگ، نماز جب تک اشراق چمک نہ اٹھے سورج وہ شواواں تو زردی ختم نہ ہو جائے، شواواں سفید نہ ہونا چاہیے، نہیں نماز حلال ہوتی ادوں پڑھنی ہے، اس وقت جڑا اٹھ کے پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ دینا، جڑا یہ کر لے تے جے نہیں بہ سکتا چلو سیر کرن چلا گیا یا کمی کرے کوئی نہیں، جتھے وقت آئے 2 رکعتاں جڑیاں پڑھنیاں، انہاں دا وقت جڑا بس وہ 15-20 منٹ تو بعد شروع ہو جاتا، اور جنہ اثر دا وقت ہے مغرب تو پہلا اینا 1.5-2 گھنٹے تک اشراق رہی، یہ 2 رکعتاں جڑیاں، پھر فرمایا جدو سورج اینا بلند ہو جاتا کہ جس طرح زور جڑی نا سورج ٹھان تو بعد کچھ تھوڑی دیر کر کے پڑھ دے، اینا چر پہلا وقت انہیں 9 بجے تو بعد شروع ہو جاتا 11 تک رہندا، یہ پھر دوسری نماز ہے جڑی ضحیٰ دی نماز ہے، چاشت، فارسی چاشت کہتے ہیں، عربی زبان ضحیٰ دی نماز، اور انہیں اللہ دے رسول اللہ السلام نے صلاۃ الاوابین کیا، کئی مسجدیں لگا صلاۃ الاوابین، مغرب تو بعد 6 نفل نے، وہ حدیث نہیں صحیح ضعیف ہے، آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین ہی نہ ترمز المسات، کہ اوابین دی نماز ہوا جدو اٹھاں دے بچیاں دے پیر بھی سڑن لگ پڑ، تو بہت تیز ہو جائے زمین تپ جائے، تو اس وقت جڑی نماز پڑھی جاتی ہے فرمایا اوابین دی نماز، اواب بہت خدا ترس بندیاں نوں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہ نعم العبد انہ اواب، بہت خدا دی طرف رخ کرنے والے بندے سی، انہاں دا ہر وے امتحان جڑا سی رب دی طرف، اواب، تو اوابین دی نماز کیا،
کہ جڑا نا کم کار پھسے دکاناں تے بیٹھے دفتر کوئی اللہ والا بندہ پڑھ سکتا مگر کم بڑا 4 رکعت نماز گھٹ تو گھٹ 2 بھی پڑھ سکتا 4 حضور نے عام پڑھیاں زیادہ بھی پڑھیاں 8 تک 12 بھی کئی جگہ لکھیاں نے 12 نہیں صحیح ثابت 8 2 تو لے کے 8 تک جن نصیب کرے اللہ یہ ضحیٰ دی نماز پڑھنی چاہیے اور یہ بارے چ اللہ دے پاک رسول اللہ علیہ وسلم کڈی وڈی بشارت دیتی ہے کہ جیڑا دن دے پہلے حصے تھی سورج ٹھہرن تو پہلا 4 رکعتاں اگر پڑھ لے ضحیٰ دیاں تو اللہ تعالیٰ وہ لیے پھر شام تک لی کافی ہے اللہ اپنے ذمے لے لیں گا بھی میں یہ سارے کام سواروں یہ کسی قسم کا دکھ اور تکلیف نہ آن دوں گا پھر زور دا وقت شروع ہوتا اس ویلے سورج ٹھہرن تو بعد آدمی چاہیے بھی وہ زور دی نماز تو پہلا پھر نفل پڑھے یہ 2 تو لے کے 8 تک پڑھنے چنگی گل ہے یاد رکھو 2 تو لے کے 8 تک اگر صرف 2 رکعتاں بھی کوئی زور تو پہلا پڑھ جائے گزارا 4 پڑھے بھی ٹھیک ہے 8 تک صحابہ کرام نے پڑھیاں بلکہ کہیں سی کہ جس طرح ادھی رات تو بعد تہجد واسطے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل دے جدو ادھا دن ہو جاتا اس ویلے اللہ تعالیٰ رحمت دے دروازے کھول دے اور اس ویلے 8 رکعتاں پڑھیاں اتنا ہی ہے جتنا ادھی رات تو بعد تہجد پڑھی یہ توفیق ہوئے 2 تو لے کے اذان بھی اڈکن کی لوڑ نہیں اذان دیکھا نہ کرو ٹائم ٹیبل لگے ہے جدو لکھدا ٹائم ٹیبل قید تو بعد ادھا دن ہو گیا نصف النہار وضو کر کے تیار ہو تو اپنی شروع کر اذان تو پہلا بھی جنیاں پڑھیاں جان پڑھو 8 رکعتاں کی کوشش کرو کہ پڑھیاں اور نماز تو بعد پھر 4 رکعتاں زور دے لا 2 ہی پڑھن کی عادت ہے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا 4 زور تو پہلا تے 4 زور تو بعد جڑا شخص پڑھے پابندی نہ اللہ جنت دا محل بناؤں یہ اگے پیچھے بھی چاہیے مگر یہاں دنوں تو سمجھو ایک کسر کھڑنی اللہ دی توفیق نہ مدد اللہ کو منگنی ہے اللہ تو بغیر کوئی نہیں گل اللہ آپ ہی طاقت دینا جڑے انہوں ہاتھ پھڑا دیں نا اسی کی کرن جو گے اللہ تو ہی مدد فرمائی تیرے بغیر کوئی شے نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ نہ کسی زور ہے تو نہ طاقت ہے تیرا ہی فضل و کرم درکار ہے تے کم جانا بن اللہ آپ پہ پھر شوق دے جاتا گھوڑا تیز دوڑا جاتا 4 اور اسی طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ مرن صلی اربن قبل العصر عصر دی نماز تو پہلا میں جڑا بندہ 4 رکعتاں پڑھے اتنے بھی رب دی رحمت ہو اور مغرب دی نماز جڑی وہ ہے کہ جیسے اذان شروع ہوئے بے شک اگر کسی مسجد نہیں نا لوگ وقت دیں دینا چاہیے مگر نہیں دیں حالانکہ جڑیاں رکعتاں پڑھتے ہیں انہوں نے سب تو زیادہ ثابت ہے مغرب تو پہلے بخاری شریف تک کیا حضور نے خود کیا صحابہ پڑھتے سی انہیں پڑھتے سی بے مسجد نواں آنے والا بندہ آتا سی کھنی جماعت ہو چکی ہے مگر انہاں سنتاں نے کل عدم کر بس اذان ہوں اسے ویلے جماعت کھڑی کر دے تو یہ حال یہ بھی ہے کہ حدیث پاک چاہتا کہ صحابہ کرام ادھروں اذان شروع ہوتی سی ادھر تھماں دے نال کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں اذان مکدی تک انہوں دیا 2 رکعتاں مک جاندی 2 رکعتاں بھی اور شیخ محی الدین ابن عربی فرماؤں دے کارم دا نام لکھا کہ میں صرف دنیا چو عالم ویکھیا جنہیں مغرب دی 2 سنتاں نہیں چھڑیاں نہیں تو بڑے بڑے عالم بھی ویکھیا نہیں انہوں فرماؤں دے میں ویکھیا کہ پوری زندگی میرے ویکھن تے انہیں نا یہ 2 رکعتاں نہیں چھڑی مغرب تو پہلا بھی 2 رکعتاں جڑیاں پڑھو نماز مغرب تو بعد پھر 2 رکعتاں جڑی وہ بھی سنت ہے اونج کدے کدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوں لگے مغرب تو پڑھتے عشاء تک بھی لے گئے نفل جڑے وہ وقت ہے گا کوئی پڑھنا چاہے مگر پکیاں 2 مغرب کے نال 2 رکعتاں پڑھتے تھی عشاء دی نماز تو پہلا کوئی رکعت مقرر نہیں نہ حضور نے کدی دسیا نہ غیر مقدہ کا کسی ذکر آؤں اونج آپ نے ایک اصول اور کلیہ بیان فرمایا کہ اذان اور اقامت درمیان نماز دا وقت ہے جدوں اذان ہوندی ہے تے اقامت تک نفل کوئی پڑھنا چاہے 2 4 10 15 پڑھ سکتا ہے بندش کوئی نہیں بہت اچھا موقع ہے فائدہ اٹھا لے ہوں جویں لکھیا ہوندا 4 رکعت غیر مقدہ یہ آپ ہی بڑے بڑے حنفی عالم جڑے انہیں اعتراف کیتا بھی کسی کتاب چوں جعلی روایت بھی نہیں لبھی بھی آپ نے 4 رکعتاں کو دسیاں اس تو سنت غیر مقدہ بھول جاؤ نفل ہے جب تک جماعت نہیں کھڑی ہوندی اللہ کسی نے توفیق دے 2 4 6 پڑھ سکتا بہت اچھی نماز تو بعد 2 سنت آپ نے پڑھی ہے 4 فرض اور 2 سنت شادی نماز اور سارا تو بڑی گل جی رمضان شریف فکر ہونی چاہیے اہتمام وہ تہجد دی نماز اگے پیچھے اگر سستی بھی ہوندی ہے یہ ہن چست ہو جاؤ ہر شخص نے تمہیں پتا سہری لی جاگنا کھانا کوئی ایڈی مشکل نہیں جڑے روزہ ہی نہیں رکھتے انہوں کا تو علاج ہی کوئی نہیں اللہ دے سپرد ورنہ روزے رکھنا ہے تو جاگنا ہی جاگنا تو اس تو کوئی تھوڑا جاگوں جاگ لے مسواک کرے اپنا وضو کرے اور وہ تہجد دی نماز پڑھے جس لیے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا اے میری امت نہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلک تو پہلا بھی جدوں تو دنیا بنی ہے اللہ دے نیک بندے ہر زمانے سے نماز پڑھتے ہیں رات نو جاگتے سر اپنے رب نو پکارتے سی دلا بسوز کہ سوزے تو کار ہا بکنت اے دل رو کیونکہ رونا بڑے کم صبر دے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے
عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ کام نہیں بنتا بے آہ سحر کا ہے۔ تہجد دے وقت جڑا نہیں رویا وہ کام نہیں بنے، پاویں وہ بڑا فلسفی ہے تے پاویں امام ہے، جن نے لیا نا اسے جو یہ تے رب نے کرم کیتا بھی اس نماز نو فرض نہیں کر دیتا تے بندیاں دی رعایت کر کے بھی ماڑے ہے اٹھ نہیں سکتے، ورنہ قرآن پاک نو کوئی بندہ پڑھے، رسول اللہ دی حدیثاں پڑھے، پنجاں نمازاں تے انہاں زور نہیں دینا، وہ دیاں برکتاں بیان ہوئیاں جنیاں اس نماز دے یہ جو کہ رب نے رکھیا وہ پنجاں نمازاں جی ہے نہیں، مگر ہمت نہیں بندے کر دھیان نہیں کرتے، حالانکہ وقت جاگنا بلا بسوز کہ سوزے تو کا رہا بکند، ہاں کیا ہے نیم شبی دفع صد بلا حکمت، بے شمار بلاواں مصیبتاں ٹل جاندیاں جدوں تہجد دے وقت اپنے رب نو پکار۔ تہجد تو تہجد اصل 11 ہی رکھتا، کوئی نہ ودیا نہ کاٹیا، مگر رب ہمت دے 15 پڑھنی، طاقت دے رب 15، جویں وہ نماز دے نال سنتاں اگے پیچھے، اصل نماز 11، مگر رسول کریم علیہ السلام جدوں جاگدے پہلا وضو کر کے 2 رکعتاں چھوٹیاں جیاں پڑھ دی، ابتدا کہ دل ذرا نماز ور لگ جائے، خیال جڑے ختم ہو جان، توجہ ہو جائے، پھر 8 جڑیاں سے وہ پوری شوق نال لمیاں پڑھنیاں، پھر 3 رکعتاں جڑیاں سونا تو 2 علیحدہ پڑھنیاں، 1 علیحدہ پڑھنی، نہ جے کوئی علم دی خاطر یاد رکھنا چاہواں تے 8 نوں کہہ لو کہ صلاۃ اللیل ہے، رات دی نماز ہے، 2 جڑیاں پھر جزیاں پڑھیاں انہوں کہنا شفا و شفے وتر، شین فے عین جوڑا، تے جڑی کلی پھر پڑھنی وتر، اے علیحدہ علیحدہ نہ یاد بونج ہے گیاں 11، جدوں مک جان پھر 2 رکعتاں آپ بہ کے پڑھدے سی، یہ 2 بعد بہ کے پڑھنیاں، 2 شروع چھوٹیاں پڑھنیاں، یہ سمجھو نماز دیاں اگے پیچھے سنتاں دی طرح، ورنہ اصل نماز تہجد 11 رکعت۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ لکھتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے رکعتاں جڑیاں 13 طرح پڑھیاں، بڑی محنت کی 13 طرح کہ حضور نے اجداں بھی پڑھی، مگر امت نو جو دسیا جو میں تمہیں دستا ہوئی کہ 2 تے سلام پھیری جاؤ تے بعد چیک کر کے پڑھ لو، سانوں یہ ہدایت فرمائی کہ تہاڈے لئی طریقہ جڑا ہویا یہ ہوئی افضل تے بہتر ہے، امت یہ کرے، انج آپ نے 9 کٹھیاں نہیں چلیاں تے 9ویں تے جا سلام پھیریا، 7ویں آپ نے 13 طرح ساریاں تیسری جڑی المولا دے کٹھے کرتیاں انہوں سن کہ حضور نے اجداں بھی پڑھیاں اجداں بھی، مگر سانوں تانوں یہی دسیا کہ صلاۃ اللیل مسنا رات نو جدوں نماز پڑھو 2 کر کے سلام پھیری جاؤ، آخر تے اوتر برکاتیں واحد کلی، اس کلی نو شروع کرنا سبحان اللہ پڑھنی ہے، وہ الحمد شریف پڑھنی ہے، بعد ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھنی ہے، پھر رکوع نو جانا، کلی دا سلام جڑا وکھرا، پھر اصل صحیح طریقہ جڑا پڑھن دا ہے کہ 10 رکعتاں 2 کر کے پڑھیاں جان، 11ویں کلی جڑی پڑھ کے وہ قنوت پڑھ کے وہ تحیات جڑا وکھرا پھیرا جائے، اور 2 رکعتاں جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بہ کے پڑھیاں وہ فرمایا متربع، اج جویں تحیات میں نے دوجی ادا نہیں پڑھیاں، وہ چگوشا بہ کے این جنہ گوڈے مودے مار کے اس طرح چوکڑی مار کے پڑھیاں، صرف رکوع سجدے نوں جو جاندے سی ادو کھول دیندے سی، مڑ کے پھر تحیات بھی چوکڑی مار کے بھی اور دوسرا بھی سارا جڑا سی پڑھ، تو کوشش یہی کریں کہ اسی اقتدا کریں جو آپ نے کیتا پیچھے چلیے وہ دے اندر ہی کامیابی اور بہتریت اے اور نماز تہجد دی تسی فکر کرنی، اور باقی جو تراویح دا حال ہے یہ ہن میں ذکر کرنا، یعنی صدیاں پہلے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ الفتوحات لکھ دے 7ویں جلد ہے، اس غریب لکھ دے کہ انہاں لوکاں نے اس نماز کا کی حال کر دیتا، ثم الذین صابروا علیہ فی العامۃ 308 309 تھا، کنا وقت ہو گیا جدوں دا اس نماز نوں چھڑی پھیری ہے، آندے پھر وہ لوگ جنہوں نے آکھا نہیں یہ پکی اسی پڑھنی یؤدونہ اشما دائم انقصب، ایڈے برے طریقے نال ادا کرتے ہیں اور اینے پیڑے طریقے نال نماز پڑھتے ہیں، لا یذکرون اللہ فیہ الا قلیلا، اللہ نو یاد کرنے کا سوال ہی نہیں، گلوں لاؤندے کہ وہ مسیت لبے جتھے مولوی چھیٹی اینوں ختم کرے، لا یقیمون رکوعہ ولا سجودہ، نہ رکوع چجنا ہو رہا نہ سجدہ ہو رہا، ولا یرتلون قرأۃ، نہ کوئی قرآن پاک نوں ٹھہر ٹھہر کے پڑھدا نہ سوچے، وما سنوا من سنوانی من الاجتماع قارئ واحد علامہ الناس اليوم علیہ من المتمیزین من الخطباء والفقہاء وائمۃ المساجد، اور جو کچھ حضرت عمر رضی نے آکھا کہ ایک کاری تے پڑھ لیا کرو، وہ یہ ہے جڑا ہن لوگ کر رہے ہیں، وفی مثل صلاۃ فی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ارد فصلی فانک لم تصلی، یہو جی نماز جہدے بارے حضور نے دیکھا ایک بندے نے آ کے پڑھی تو سلام علیکم چلیا، آپ نے آخیا جا کے مڑ کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی،
پھر پڑھ کے چلیا 3 واری ہویا تو اخیر انہیں آخیا یا رسول اللہ مینوں تے ہی آؤں فرمایا نہیں یہو جی نماز کوئی نماز نہیں رکوع سجدے ٹھہر کے کر سیدھا کھڑا فرماؤندے جڑی تراویح ہن پڑھ رہے یہو جہے بارے چ حضور نے اس آخیا جا کے مڑ کے پڑھ یہ نہیں تیری نماز فمن اعظم علی قیام رمضان المسنون قیام والمرغب فیہ فلیقم کما شرع شہر الصلاۃ من الطمانین والخشوع والوقار والتدبر ما یتلی والا کان ترک اولا آندا جے کرنا ہی ہے جے حضرت عمر دے طریقے تے تو لگنا چاہتا ادنا پڑھ پھر جویں دین نے مقرر کیتا کہ تسلی خشوع و خضوع عاجزی جو پڑھیا دے تے غور والا کان ترک اولا والقیام فی اول اللیل ورنہ ادا ترک بہتر آندا یہ پڑھنا جان دے نفل پڑھدیاں گناہ اپنے کھاتے چ لکھواؤں دیں یہو جی نماز اللہ رسول دسی تو یہ ہن میرے بیان کرنے کی لوڑ نہیں ہر بندہ ویکھ رہا کہ کیویں مسیتاں دے اندر تباہی ہوئی ہے یہ وہ نماز نہیں جڑی اللہ رسول نے دسی اِداں دی نمازاں رب نہیں چاہتا نماز 13 رکعتاں پڑھو 15 پڑھو 11 پڑھو اس تو بھی گھٹ اگر کوئی بندہ 11 بھی نہیں پڑھ سکتا چلو 9 7 5 3 2 دے نال ایک ہی پڑھ لے گزارا وہ بھی ہو جانا قیام اللیل دا مگر نماز ٹھہر کے پڑھ صحیح طریقے نا تو یہ نفل ہے جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دن رات پڑھے انہاں نوں نوٹ کرو اپنے دلاں تے لکھ لو اور رمضان شریف دے اندر کوشش کرو بے نہ کوتاہی نہ ہوئے ساریاں مشغولیتاں مصروفیتاں جڑیاں انہیں اس طرح سیٹ کرو کہ نوافل اور عبادت جڑی انہاں دا حرج نہ ہوئے صحیح طریقے نال ادا ہو جان اور قرآن شریف سب تو بڑی عبادت ہے اس مہینے دی اللہ دے رسول علیہ السلام تے دا آغاز جڑا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس مہینے دے اندر قرآن اتریا یہ عام طور تے عالم تشریح کر دیں بے اللہ تعالیٰ نے عرش تو جڑا سی نا لوح محفوظ تو لکھوا کے پھر وہ بیت العزت ایک مقام ہے پہلے اسمان سے اتنے سارا لکھتا تے پھر تھوڑا تھوڑا اتریا مگر وہ جو سمجھدار لوگ پوچھتے بھی یار گلاں تے جڑیاں دنیا جو ہوئیاں جنگ بدر اوحد خندق پھر اللہ آندا کیا ہویا توں آ حکم ہے پہلا کداں لکھیاں جا سکدیاں جدوں کہ اللہ تعالیٰ نے آ چیزاں جڑیاں بیان کیتیاں کہ ہن اتھے ہویا تے پھر حکم اتریا اس تو صحیح تشریح ہوئی جڑی امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کی اترنا شروع ہے پہلی قسط جڑی نا بارش دا پہلا چھینٹا پہلیاں آیتاں جبریل علیہ السلام لے کے آیا اور قرآن شریف آہستہ آہستہ جو ضرورت پئی اترتا رہا ٹھیک معنی یہ ہے کہ نازل ہونا شروع ہوا ہاں تو بڑا بابرکت اس معنی جدو اللہ دے رسول علیہ السلام تے اللہ دا فرشتہ آیا اور وہ کتاب رب نے دتی نو انسان را پیام آخری اللہ آدھا جس تو بعد اللہ چپ کر گیا علامہ اقبال بنا پھر ضرورت ہی نہیں سمجھی ہوں میرے نال گل کرنے کی لوڑ نہیں جو میں دسنا چاہوں دس چکا اس تو بعد کسی نبی کی لوڑ نہیں نہ رہبر دی نو انسان را پیام آخری انساناں واسطے میرا آخری خط ہے آخری سنیا ہاں ملے وہ رحمت العالمین اور لے کے آن والا بھی وہ جت تو کائنات اللہ نے بہتر کوئی پیدا نہیں کی کتاب بھی سب تو اعلیٰ لیاؤن والے بھی کائنات دے سب تو افضل رالا وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو قرآن مجید یہ طرح متوجہ ہو کوئی ترجمہ تفسیر چھانڈ لو میں جڑا نا قرآن شروع کرو میرا مطلب کوئی نہیں ختم کرنا ختم چھڑ جو انہاں ختمہ نے قرآن شریف دا سارا کچھ کام خراب کیتا اینے میں مکایا نہیں کچھ بھی نہ مکے کی صورت مہینے پڑھی جا ٹھیک ہے مگر کوئی ترجمہ تفسیر اور تسی پڑھ کے نشان کرو جمعے تے آؤ یا اگے پیچھے ملاقات ہوئے تواڈے پلے ایتاں ہون کیا نہیں سمجھ آئی یا نہیں سمجھ انہاں دناں قرآن دا تدبر قرآن تے غور و فکر اور وہ یہ کہ گل نوں سوچنا جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤندے مینوں بھی نصیب نہیں ہوا تانوں بھی نہیں پڑھنا تے وہ جڑا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد لکھتے کہ ایک عالم گئے اور ایک عورت جڑی سی نے ویکھیا بھی یہ عالم صاحب پڑھ دے قرآن تو کہن لگے بھی تو اس طرح قرآن شریف پڑھنا انہیں حالانکہ بہت بڑے عالم سی محدثوں نے آخیا ٹھیک کہن لگے 6 مہینے ہو گئے سورۃ ہود شروع کیتیاں میں سورۃ بننے نہیں لایا یعنی ایڈی عربی دی عالمہ فاضلہ اور قرآن 6 مہینے ہو گئے 8-10 تے رکوع 6 مہینے ہو گئے سورت نہیں مکی قرآن شریف دی ایک ایک سطر ایک ایک شوشے تے غور کر دے اللہ کی خزانے پڑے دے ایک ایک سمجھ آیت دے اندر مگر اسی سرسری لنگ جان اللہ تعالیٰ تدے فرماؤندا کہ شفاء للناس قرآن شریف سارے روگاں دا علاج ہے سارے بیماریاں کٹیاں جاندیاں تکبر حسد جو بھی دنیا دے اندر شرارت سب مکا دیندا مگر کوئی نوں چج نہ پڑے اور پڑھن دا طریقہ ہی ہے بے ایس واری کوشش کریے میں بھی تسی سارے قرآن شروع کریے جہڑیاں 2 آیتاں پڑھیاں نا روک کے ویکھیا بھی جڑے کام رباں دا کرو کر رہا نہیں نہ کر رہا تو اگلی آیت کوئی نہیں پڑھنی فیصلہ کرنا بھی ہونے اگر نماز نہیں پڑھ رہا میں زکوٰۃ نہیں اگلی آیت پڑھن دا میرا کی حق ہے پہلا یہ کام کراں جڑے دسے اور جنہاں تو منع کیتا ویکھیا یہ کام باقی میں نہیں کردا کہ جے کر رہا تو چھڈاں جے نہیں چھڈدا تو قرآن نہ ٹھٹا
پھر بالکل خطرہ ہے کہ جس طرح ایک نیک آدمی نے بیان فرمایا کہ جدوں کوئی قرآن شریف کو اٹھتا اس ویلے دواں شیاں چ ایک جڑی ضرور حاصل کرے مین زیادہ تر نقصان یا ایمان دا فائدہ اٹھا لیا انہیں تو یا بیڑا غرق ہو گیا. اسے قرآن کے ذریعے وہ تباہی ہو گئی کہ قرآن پڑھ کے مار وگ گئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماਉਂਦਾ ਸੀ 10 آیتاں اگر حضور کو پڑھتے سی حضور اگے سبق نہیں سی دے نہ اسی پڑھتے سی جد تک انہاں 10 آیتاں جو دسیا گیا سی نا کہا کم کرو سارے کر لیں گے. حضور جائزہ لے لیں ٹھیک ہو گیا. تدے فرماਉਂਦੇ ادھروں قرآن مکدا سی ادھروں قرآن دا عمل مکمل ہو جاتا. بالکل اسی قرآن بڑے ہوندے سی. ہاں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے. ہن محفل قرات رہ گئی نا بے راگ سنتا سواد پیا آخیا چلو ادھر نہیں سنتے اتنے مولوی یار کٹھے ہونے کاریاں نہیں سراں سننی ہے. توبہ یہ سرا سی یہ زلزلہ سی گرج سی رات اللہ آندا بجلی گرجدی سی جدوں قرآن پڑھیا جاتا دنیا کمبدی سی. اور اسے تو اللہ قرآن پاک فرمایا اور تسی یہ انسان دے یہ تو میں پہاڑوں سے اتار دینا تو ریزا ریزا ہو جائے. جنیاں دھمکیاں یہ جب جو وجداں سنائیاں ہیں آ کرو گے نتیجہ نکل ہل جاندی سی. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ڈاکو چور بدماش ولی بن گئی. قرآن اس طرح سنتے سی یہ بجلیاں گرجدیاں سی چمکاں پیندیاں سی پتہ لگتا سی قرآن جڑا ہلا رہا ہے کہ توبہ کرو. اس تو حضرت ابن مسعود فرماਉਂਦੇ ادھروں ساڈا قرآن دا علم مکمل ہویا اسی سارا قرآن سمجھ گئے تے نال ہی قرآن بن گئے. بالکل جو کچھ نے کیا سی جڑا عمل وہ کرن لگ پے جنہاں برائیاں تو روکیا سی روک. ایداں قرآن شریف شروع کیتا جائے اور تھوڑا بھی پڑھا جائے تو جائزہ نالوں نال اپنا حساب نال ہی کری جائے تے میں کر رہا کم جڑے قرآن کہی درگزر کرو خلق خدا دی بھلائی کرو انصاف کرو جے میں نہ کر کچھ نہیں رہا کہ قرآن میرے خلاف حجت بنتا جاتا. صحیح مسلم شریف کی حدیث کا ایک ہی سمجھو جملہ کتاباں تے پاری اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لکا اور ہاں انگریزی زبان پڑھنے والے کئی بیٹھے تھے آخر پٹ آؤٹ پٹ اینڈ پٹ آؤٹ اگے لا دینے پٹ دے کام ہی بن ہور دا ہور ہو جاتا. اللہ نے آخیا القرآن حجت لکا لام لگ گیا تو مانا ہور کہ قرآن تیرے حق میں ہوگا یا یہ قرآن تیرے حق میں بکتے گا او علیکا یا تیرے خلاف کھڑا ہوگا. یہ ادھر کھڑا ہونا کہ مینوں پڑھ کے اس خبیث نے کام کیتے کہڑے بہانے نہ جاننا چاہتا ہوں یا تینوں چھڑاؤن وال کھڑا ہونا تیرے حق گواہ ہونا کہ مینوں پڑھیا اور میرے تے عمل کیتا اس تو اللہ میں تیری کتاب ہے جے خلاف کیتا تیرے خلاف کھڑا ہونا. اس تو ایک قرآن جڑا یہ ٹھٹھا نہیں کوئی کھیل تماشا نہیں یہ اللہ دی طرف اپنی مخلوق دے نا تذکرہ نوٹ سے یاد دہانی ہے. اللہ نے اپنے بندیاں نوں اطلاع دیتی ہے بیاہ کو کم ہونا دے یہ تیاری کر کے اس پاروں جو میرے تواڈے اندر عیب ہے کوئی شراب پی رہا کوئی بے نماز ہے کسی نے کسی دی زمین دبائی کسی نے کچھ توبہ کر توبہ دا وقت ہے. اور حضرت امام زین العابدین کا فکرہ کیسا پیارا آدھے یار لوگ تو معافیاں منگتے پتہ نہیں اگلا معاف کرے کہ نہ مگر اللہ پاک نے کڈی رحمت کی وہی رحمت کی گنی ہے کہ آپ توبہ نام کا ایک دروازہ کھولیں آپ کہ توبہ کرو میں بخشا. اور اللہ نو کہڑی مجبوری بڑی دوزخ جاندے جان کچھ نہیں بگڑتا ہوتا مگر رحیم ہے مہربان ہے بندے توبہ اور توبہ کا دروازہ کھول کے آوازاں دیتیاں توبو اللہ توبۃ نصوحا آپ ہو کے دعائے کہ آ جاؤ معافی منگنی تے توبہ کر. اور جڑی آیت میں پڑھی وہ سبحان اللہ اللہ پاک کمال کر سی بھائی قصوروار نو جان ہی وہ چھڑ دیے تو بڑی گل ان اللہ یحب التوابین کہڑے طریقے اللہ دی سلام اللہ بیان کر فرمایا توبہ کرنے والا نا پیار کرنا اللہ نو توبہ کرنے والے پیارے محبوب توبہ توبہ مجرم محبوبہ کھڑے ہو. فرمایا جہاں توبہ کرنا صرف یہ نہیں کہ میں انہوں معاف کرنا یحب التوابین سبحان اللہ کہ میں انہوں نا پیار کرنا محبت کرنا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا اللہ تعالیٰ نو کدی خوشی اینی نہیں ہوندی جنی کسے اپنے بندے دے توبہ کرن تے دوزخ نو یہ جا رہا سی توبہ کر لی اللہ للہ شد فرحن بہت خوشیاں منائی فرشتیاں تذکرے کیتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی مثال ہی دیتی بڑی پیاری مثال دیتی انجیل سے کہ کسی آدمی نے بہت ساریاں بھیڈاں اور جنگل چراؤندا ہے گواچ جاندی اینیاں کول انہاں نوں چھڈ کے وہ جاڑاں تریا پھردا جنگلاں تریا پھردا پہاڑاں پھردا وادیاں پھردا وہ ایک نوں لبن اور جب میں لبھی ہے پھر انہوں موڈیاں دے چک کے لیا پھر گھر آ کے دعوت لوگوں کی کرتا میری گواچی پہ لب اے گناہ گار بندے دی مثال
کہ نیک تے اللہ دے کول اگے ہے جڑا گواہ جاندہ رب لبدا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا اے صرف رند کہہ سکتا سی، ورنہ اللہ دی شان دے لے کے اللہ محتاج ہے، کوئی چھڑیا ہوگا گناہ گاراں تو بغیر، ہاں، مگر فرمایا ماز خدائے گم شدائم او بجستجو، اسی جویں کسی دا پت گوا جاندہ تو لبدا رب دے ہتھوں گوا چکے۔ ظالین عربی زبان نے گم شدہ نو گمراہ ترجمہ کر رہے، گم شدہ، گواچ گیا، گواچ کے نکل گیا بچہ، ماں باپ نو چین نہیں آیا، صبر نہیں آیا۔ اللہ پاک دا یار ماذ خدائے گم شدائے منہ بجستجو، ہم اللہ کے ہاتھ سے گم ہو گئے، وہ ڈھونڈتا پھرتا، نبی بھیجیا، کتاباں بھیجیاں، اعلان کروایا آجا آجا آجا، آوازاں دیتیاں، چومبا نیاز مندو گرفتار یار۔ جب ایک باپ دکھی محتاج ہوندا تے آرزو مند ہوندا تے ہر وے اڈیکدا رہندا پت مڑے، خدا اس طرح اڈیک چلے گا، اور ظالمہ توبہ کردا رب اڈیکدا تے اے بھلیا مڑ آوے تو دوزخ جائیں گا، خدا کی بگڑ۔ انہیں تے ابلیس نوں کہتا سی بے تو باغی ہوویں گا تو تیرے من نال جہنم تے دو، رب دا کچھ نہیں بگڑ، مگر اس تو بے بندہ ہے تو دا کتاباں نبی ایران توبہ دا دروازہ کھولیا، ایران کرائے بیا توبہ کرو، کرنے والا نے فرمایا میرا معاف نہیں کرتا، ان اللہ یحب التوابین، سبحان اللہ۔ ادوں گاں بیان کی کرنا سی کہ میں توبہ کرنے والے نا پیار کرنا، میں نے بڑے پیارے لگے۔ اڑے دی مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی، پراڈیگل سن، یہ پیریبل پڑھی دی جو تمثیل مسیح علیہ السلام نے اللہ نے حکمت دیتی، مسئلہ نہیں کوئی نویں لیا ہے، تورات ہی انہوں نے شریعت سی، تو وہ انہوں نے عیسائی تے میں خواہ مخواہ وکھرے ہو گئے، یہودیاں تو کوئی وکھرا گروہ نہیں سی، وہی نماز سی، وہ روزے سی، انہوں نے مسئلہ جاندے، صرف جڑے دل سخت ہو گئے ظالم بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نرم دلی پیدا کی، اللہ والے انہوں نے لیا خوف خدا دا، دو بچے سے ایک باپ، نیک بد دی مثال سمجھو، ایک محنت ہی نہیں سی کرتا، سب کو اڑائی پڑائی جنا، وڈے نے ایک دن آخیا ابا جی جو دا حصہ ونڈ دیو، ابے نے ونڈ دیتا، پیسے پلے بندے پردیس چلا گیا، اتنے جا کے حرام کاریاں چ لگ گیا، بدماشی سب کو اٹھ گیا، اخیر اینا تنگ ہویا کہ انہیں اس علاقے کے لوگوں نے خنزیر پالے سی، وہ خنزیر انہوں نے چراؤنے شروع کر، اور سور چراؤندیا چراؤندیا انہوں نے منہ جڑا کوئی جوار یا مکی دے پٹے ڈگنے، ادھی چھلی انہوں سوراں چ بارنی باگے، وہ انہیں کھڑ، یعنی مندے حال کا ذکر کیتا کہ ایڈا پیڑا حال ہو گیا۔ تے پھر دماغ چک در آیا بھائی چلو جو بھی میں ہے گا، آخر میرا باپ ایڈا امیر ہے، وہ دروازے تو اینی دنیا کھاندی ہے، میں تو دا پتر جا کے دے آکھوں گا بابا پت نہیں رہا ہوں، مینوں تو دوسرا جی سمجھ کے جویں دینا روٹی دے، اے توبہ دا خیال دل چایا مڑ پیا، تے باپ نوں پتہ لگا بھائی میرا پتر مڑیا، کئی سال ہو چکے، وہ ڈھونڈا سی، باپ دی اکھاں نہیں ہو چکیاں، انہیں اپنے نوکراں نوں آکھیا کپڑے لے کے جاؤ، صابن لے کے خوشبو نوایا تو آیا، کپڑے پہنائے، گھر لے آندا، اے ہن جنہاں نے جڑے انہاں پاپا نوں پوچھو بھی اداں ہی ہوندی کہ بچہ گم ہو جائے تو قیامت آئی ہوندی کہ، اور جے وہ مڑ پوے ربی کنی خوشی ہوندی ہے۔ ادھر بچڑا ذبح کرتا، کھانے پکن لگ پے، ڈھول بجن لگ پے، وڈا بچہ شام نوں مڑیا، نیک دی مثال، انہیں آخیا نوکروں نے کی ہے، انہیں آخیا تیرا بھرا آیا تو وہ تیرے ابے نے کی گا دس، ساری عمر کما کے کھواؤں گا، ابے نے میرے لیے ککڑ ذبح نہیں کیتا، یہ بچہ حلال کر دیتا، اینے بجاؤن والے ٹوٹ کرے ککر نڑی گیا، مڑ گیا رس کے، ابے نوں پتہ لگا، ابے نے جا کے سینے نال لا لیا، کیا پت تیری کوئی قدر گھٹ ہے میرے دے، مگر تو سوچ بھی تو میری نگاہ دے سامنے، اے تیرا بھرا میرے تیرے لیے مر گیا، ربی دوبارہ آیا تو دوبارہ، آخر وہ بھرا سی، وہ بھی دل نرم ہو گیا، آ کے بھرا نوں نال لا لیا، رویا۔ عیسیٰ علیہ السلام روندے خدا دی بادشاہی چ، اللہ دے حضور فرشتیاں چ اداں ہی ہوندا، بھئی جدوں کوئی بندہ مردہ وہ تے ایسیاں خوشیاں کر، تو ہن اے توبہ دا، اے رمضان مبارک توبہ دی منادی ہے، تے پتہ کوئی نہیں، اور شرابیوں زانیوں چوروں ڈاکو کو ٹھیکہ نہیں بھی ہر سال آندا رہنا، توبہ کر دو، بعد آ جاؤ، اج تو قسم کھا دو بے دے آوے تے دروازے داخل ہونا ہون نہیں کرنا، نہ رشوت لینی ہے، نہ جھوٹ بولنا، نہ وڈیاں فریباں چ پینا، بعد آ جاؤ، تے اللہ محبت کر، بڑی محبت کردا ہے، وہ محبت کا کوئی اندازہ نہیں، تے کہنا یہی پہنا۔ میرے اپنے ضلع پنڈ دے نال پنڈ میں نہیں گیا، مگر اپنے وڈیاں تو سنیا، تے پنجابی زبان پائی، میں یہ تو بہتر کتاب نہیں پڑھی، میرے دل تے لکھی ہوئی ہے، اور تدے میں وہ حوالے دینا رہنا، اور مینوں بڑی خوشی ہوئی، انہوں دا نواسا صاحبزادہ مسعود احمد، انہوں نے مینوں ہن خط لکھیا، بندہ بھیج کے مینوں نال اپنا ایک خط دے ذریعے کتاب بھی بھیجی، ڈونگے رات، مولوی غلام رسول عالم پوری رحمت،
لوگ پنجابی سمجھ کے پڑھتے نہیں، حالانکہ پڑھنے جوگے ہی نہیں، انہیں اردو کی پڑھنی پنجابی تو آتی نہیں، بہت شاہکار کتاب۔ تو مولوی صاحب توبہ کا بیان فرماؤں، اے رسول اللہ کی دعاؤں کا نچوڑ، اور انہیں حفظ کر کے اگر اپنی قنوت ہی کو پڑھے نا تہجد کے ویلے تو روے، تو میں سمجھنا وہ بیڑا لگ جانا بنے۔ میں بندہ تو صاحب میرا تیانت نہ تائیں وڈیائیوں، میں تیرا ایک عاجز بندہ تو مالک، تیری تعریف کا حد بنا کوئی نہیں۔ میں بندہ تو صاحب میرا انت نہ تائیں وڈیائیوں، رحمت تیری بہت زیادہ بندے دی بریائیوں۔ ساڈے گناہ جنہیں مرضی ہے مولا، رحمت تیری بہت زیادہ بندے دی بریائیوں۔ توبہ دی توفیق ہے سانوں دیویں بار الہ، اپنے دردہ رکھ سوالی دائم شہنشاہ۔ کسے اور دروازے نہ کرنی، اپنے دروازے تے مانگت رکھ، توڑے کو منگیے تو ہی دیویں، تے رب رحم کردہ دیندہ۔ سید ابن طاؤس فرماؤندے جڑا ہر نماز تو بعد ایک باری آ دعا کر دیندا، اللہ ملائکہ جڑے کرام کاتب انہوں نے کہا لکھ کٹ جاؤ دفتر، کدی سزا انہوں دینی ہے۔ کڈا وڈا اقرار نے کیتا، لا الہ الا انت سبحانک اغفر لی ذنوبی کلہا جمیعاً، اے اللہ تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں، تو پاک اور بے عیب ہے، میرے گناہ بہت زیادہ، میرے وہ سارے گناہ بخش دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب کلہا جمیعاً الا انت، کیونکہ ٹیراں دے ٹیر گناہ بھی ہون تے تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا۔ معافی دینی تے توں دینی، جے تو پکڑتے آ گیا کین چھڑاؤنا، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ میں لوگوں نے آساں لائیاں، اے پیر ولی سارے نے منہ لکا لین، سارے نے اپنی آپ معافی منگن دا ہے ہونے بھی، یا اللہ ساڈی جان چھڑ دے، رب دا ہاتھ کین پھڑنا، رب آپ ہی راضی ہو گیا، باویں کہ نبی ولی دے منہ سفارش کرا دے۔ اے لوگوں سفارش دا مسئلہ بھی سمجھ نہ آیا، حالانکہ دل سے بٹھاؤ بے جیڑا نا دنیا میں گیا اور گل کی افسر نے میرے کہہ کے من لی، جن نے یہ کیا اللہ نہیں سی کرنا چاہتا، نبی نے کیا کیتا، اسلام تو نکل گیا، کافر ہو گیا۔ اللہ نے کوئی نمی گل سوجی کہ نبی نے دسیا تھا رب نو عقل آئی، اے ڈونگا راز دے جنہوں اپنے دل سے بنو، رب بنو پہل ہوندی ہے کہ رب بخشنا چاہتا نبی دے دل گل پا دینا کہ تو یہ دعا کر۔ اے مسئلے نو دل چ رکھو، مخلوق والی گل نہیں کہ بندیاں نے پہل کی پھر انہوں کچھ فیصلہ کرنا پیا، نہیں، تے تقدیم اسے درباروں پھر ہر خود نات آنے، پہل وہ کرتا کیا میں کام کرنا، وہ بھی رستہ بنا دینا، کسی حکیم دے ہتھوں دوائی دوا دینا، کسی نبی ولی دے، اس تو اتھے دی سفارش بالکل ہو رہا ہے۔ اور تدے قرآن نے آکھیا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، یہ سفارشاں منن والوں کہہ دے بھی اس جہان دی سفارش ساری رب دے اپنے ہاتھ چ، وہ کرنا چاہو گا کروا دوں گا، ورنہ وہ ارادہ نہیں، کسی دی مجال بھی نہیں ہونی، بس منہ کھولے کنوں تے ربنا بچاری سفارش کرے، رب نو منا پیریں پیدا ہو دے، وہ خوش ہو گیا تو پھر پاویں کوئی بہانہ بنا دے کر دوں۔ اس پاروں توبہ دی توفیق سانوں دیویں بار الہ، اپنے دردہ رکھ سوالی دائم شہنشاہ۔ اے سارے مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں چیل سیف الملوک دیکھیے، وہ سیف الملوک کتاب لکھی نا میاں محمد بشیر احمد اللہ، سیف الملوک کی ایک کہانی بنائی، شہزادہ ایک پری دیش ہو گیا، لبن چڑھتا رستے پہاڑ آدھے دے آدھے مقابلہ، وہ گل کہڑی ہے کہ آدمی اپنے نفس نو پاک کرنے واسطے جو چلتا رستے مشکلیں ہی مشکل، شیطان کھڑے یا دیو کھڑے یا مشکل، سیف الملوک ہے ایسی کتاب، بادشاہ کی تلوار ہی، اے زودر تقوی اپنے کو رکھ تو انہوں وردہ چلا جائیں گے، ابلیس نو ورد دیں گا۔ کہانی یہ ہوئی ہے کہ روح کی ہے، انہوں تو ڈھونڈنا، اے نفس شیطان حرام دادا راج کھڑا ہے، نہیں نیکی کرن دینا، بادشاہ کی تلوار۔ تو آدھے گل سونا، تصویف چ لوگ مارے گئے، تصویف عربی زبان دا لفظ صوفہ، ان قریب کر لیں گے، ان قریب کر لیں، اے ہوئی بندے نو شیطان دھوکھا دیندا، کوئی نہیں کر لیں گے توبہ، کوئی نہیں، آدھے بعد آ جا توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی۔ میاں محمد بشیر احمد اللہ علیہ فرماؤندے توبہ چ ٹھل نہ کریں، کل نو کریں گے، پرسوں نو کریں، ہوئی چال ہی شیطان دی، توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی۔ ہن یہ گل سنی، اتنے توبہ کر کے اٹھ کہ جی مولوی صاحب نے آخیا اللہ پچھلی معافی دے، توبہ ہن نہیں کرنا، نہ شراب وال جانا، نہ جنال، نہ کوئی ہور کھے کھانی ہے، توبہ کر لا، توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی، بہتے اہل جہنم روسن اس تصویفوں پائی، اس تصویف پا رہی نا پہ کر لیں گے، زیادہ دوستی اسے تو رون گے، اتنے چلاؤ گے بھی کتنے ہوں وقت لبیا، عمر مک گئی، اسی وہ لبتے رہے بھی کل نو کریں گے، کل نو کہ یہ ٹالن والی گل چھڑ دیو، وقت نو اخیر جانو، پتہ کوئی نہیں کہ کڑی اگلی نصیب ہونی کہ نہیں، جو اللہ کی طرف موقع نصیب توبہ، اور توبہ دے کلمے بھی اللہ آپ سکھائے، رسول سکھائے، بڑے بڑے پیارے سکھائے،
ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں ہر نماز تو بعد اگر کوئی اینا ہی پڑھتا رہے اللہ وہ بھی گناہ تے قلم پھر رب اغفر لی و توب علی انک انت التواب الرحیم اینا ہی کہی دا ربا بخش نہیں تے رحم کر دیں تو ہی توبہ قبول کرنے والا ان گنت کرنے اللہ رسول سکھاؤں دے قدر کرنا میری تہاڈی ذمہ داری ہے کہ نہ موتیاں اپنی چوڑی چ لئیے سینے نہ لائیے دل تے لکھیے اور ذرا بھی اس بارے کوتاہی نہ کرے اللہ توفیق دے تے رمضان مبارک خیر دا دے یہ اللہ تعالیٰ نیکی توفیق دے زیادہ زیادہ ساری ہمت اور حوصلہ بڑھاوے اور کوئی لمحہ ضائع نہ ہوئے اسی یہ تو پورا فائدہ اٹھائیے قرآن پڑھیے نفل پڑھیے خیرات کریے اور خیرات لیے پائی کنے مسکین آئے بیٹھے ہیں جڑے آندے مولوی صاحب کو کر دیو 5-10 سو جڑا جا کے اسی اپنے روٹی بال بچے دا کر لیے کی کریے امیر لوگ اس پاسے کوئی نہیں آؤندے اتنا افطاریاں لے آ جانا فلانے ہوٹل چوری سارے موٹے تازے بھی انہوں نے افطاریاں دی کہڑی لوڑ سی جنہاں غریباں دا خرچہ دینا چاہیے سی وہ بھلے مانسو تسی کیتا ہی کوئی نہیں انہوں دا بندوبست ہی نہیں کیتا تہاڈیاں نہ افطاریاں نوں خدا نے کی کرنا یہ تہاڈا مال بھی گیا تے اللہ دے ہم اجر کوئی نہیں یہ چپ کر کے خاموشی نال کسی غریب دی جیب تسی پا دیندے رمضان شریف دے 1-2 دن اگے کیویں رب لکھ لیندا اپنے کو لکھ لیندا اور ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ دی بات دوبارہ کندھے مقرر دے طور دہرانے باتاں پرانیاں نہیں ہوندیاں ربیع بہت بڑے نیک آدمی ہیں صاحب کرامات سی بیوی نے ایک دن آکھیا ربیع عمر گزر گئی تو کدی چاہ نہ نہیں آکھیا وے مینوں آ شاہ پکا کے کھوا جو پکا کھا لے اج اپنا شوق دس میرا بھی جی چاہتا بچاری خواہش پوری کراں حضرت ربیع نے فرمایا پھر تو اللہ دی بندی ہے حلوہ پکا اپنی ساری مہارت استعمال کرے جنہ تینوں پکاؤنا آਉਂਦਾ نہ لا پکایا اگے رکھیا آپ نے پلیٹ چکی دروازے تے گئے اتنے ایک شخص گریا پیا سی بے ہوش لاڑاں وگدیاں سی دیوانہ سی ایک لقمہ کر کے انہوں کھوا واپس آئے بیوی نے آکھیا ساری عمر پچھوں تو یہ شوق کیتا سی میں تینوں کھوایا تو تھوڑیاں نیکیاں کہ کردا رہا ہن تو کھوایا بھی اس بندے نوں جنوں یہ بھی نہیں پتہ لگا مینوں کسی نے حلوہ کھوایا یا آپ نے فرمایا اللہ دی بندی انہوں نہیں پتہ لگا وہ رب نے لکھ لیا اس تو انہوں نہیں پتہ لگا تب کی اس بیچارے پاگل نوں نہیں بھی پتہ لگا وہ رب نے اپنے دفتر میرا لکھ لیا کرن دے کم تے پائی وقت جاندا چیزی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہی ہے ورنہ گنگا ایک دن خشک ہو جانی ہے اب بہ رہی ہے گنگا توڑو ہاتھ توڑے یہ اللہ رسول دی چمد کرم نوازی مہربانی ہے بیاپے موسم بنائے سانوں اطلاع دیتی آوازاں دے کے بلایا تے ہن بھی اسی بھائی یہ وقت ضائع کر دیے سوائے حسرت اور پچھتاوے دی کی ہون واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و نبینا محمد علیہ وسلم گلاس کوئی نہیں ہونا چلو اتنا ہی پینا بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد مولانا صاحب میرے ایک عزیز انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت بعد شکریہ انشاءاللہ نماز تو بعد انا للہ و انا الیہ راجعون ایہو اعلان ہونا پائی تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 2/10/2005 وقت 9 بجے مسجد میں شروع ہوگا احباب سے شرکت کی اپیل ہے 15 روزہ درس ہندہ آ جایا کرو زندگی دے لمحے کسی نیک کام گزار لیا کرو اعلان فرما دیں کہ حقیقت جہاد کے موضوع پر CD دستیاب ہے اے غوثیہ چوک سے جڑا اس دن پچھلے جمعے اعلان ہوا اسی پھر وہ تقریر ہوئی اتنے حقیقت جہاد کہ جہاد کی اور وہ کس طرح ہونا چاہیے تو اسے قابل ہے کہ انہوں سارے لین ایویں سن کے نا جہاد دا پتہ ٹال نہیں جانا ہے حقیقت جہاد گل ہی کوئی ہو رہا اینو اللہ دے بندے CD نوں لے کے جائے اور بالکل سنو تاکہ جڑا اصل جہاد کرنا چاہیے وہ لے امت توجہ کرے ایویں وقت نہ ضائع کرے تے جانا نہ گواندی پھرے جہاد جڑا انہوں سمجھے فتویٰ آن لائن پورے رمضان ہر روز ہوگا اے سوالاں دے جواب جڑے اتوار نوں ہوندے اگے پیچھے اتوار نوں ہوندے صرف رمضان شریف انشاءاللہ پورا رمضان اثر تو مغرب تک سوالاں دے جواب ہوں گے مسجد میں جتنے آدمی بیٹھے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ آدمی کم از کم 5 سوال قرآن کے متعلق ضرور کریں تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا موقع مل سکے اللہ توفیق دے تے کرو باقی شاید انہاں دی واری نہ ہی آوے کیونکہ ہن پشاور تو لے کے کراچی تک سوال آؤندے
وہ تھوڑا وقت رہ گیا، بہت وقت تھوڑا سوال ہی ماشاء اللہ نے مرد عورتیں پوچھ رہے ہیں، الحمدللہ دین کا کم ہو رہا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ روزے کیسے لگے کہ بتاؤں گا، ہم نے روزہ کیا رکھنا اللہ، تو بالکل بھی انشاءاللہ کسی بھی آ جاؤ کی کریے، بندے شوق سے رکھ دے ساری چیزیں۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جو بیٹھ کر پانی پیے گا اس کو دل کی بیماری نہیں ہوگی؟ نہیں، حضور نے ایسا کوئی نہیں فرمایا، وہ بیٹھ کے پینا زیادہ بہتر اچھا۔ جس طرح یہ لوگ عام کہیں نا کھڑو کے پیتا تو ناجائز ہے، نہیں گل کوئی بھی نہیں، کھڑو کے بھی حضور پاک نے پانی پیتا، صحابہ کرام نے پیتے ہیں، بڑے نے، حضرت عمر، عثمان، علی سارے نا، اور حضرت علی پی کے بخاری شریف آتا کیا میں پیتا ہی تھا کھڑے ہو کے کہ پتہ لگا لوگ انہوں مکروہ اور ناجائز سمجھے، تد میں پیتا پہ۔ اللہ دے رسول کئی باری کھڑو کے پیندے تو بہ کے بہتر ہے، مگر جتنا میں فتویٰ دے دینا نے حرام کیتا ہے کوئی گل نہیں۔ اور مسلم شریف تو ایک روایت بخار نے بھی بھول کے پی لے تو کیا کرے نہیں، وہ راوی ضعیف ہے، وہ اس قابل نہیں اس بحث پیش کیتا ہے۔ اے پچھلے خطبے جڑیاں دعواں سی وہ بھی آ گئی ہیں، اور آپ پچھلے سال جڑیاں سے بھی بچوں نے بڑی محنت کر کے اکٹھیاں کری، نماز کی دعائیں اور بعد کے اذکار، انمول موتی، یہ سب دعاواں ہی ہیں تو انہوں مل سکتی ہیں۔ صرف ایک شاید بارے چاہے ساتھیوں نے آخیا بے لکھا کہ 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ اکبر، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ سواں جڑا پورا کیتا نا آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک طریقہ تسبیح کا یہ ہے کہ تینیں 33 بار اور 100واں ہے پڑھو۔ دوسرا ہوا جڑا ساتھیوں کے ذہن سے 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، اور ایک یہ بھی کرنا چاہیے بدل کے سارے کریا کرو کہ 5 بار سبحان اللہ، 5 بار الحمدللہ، 5 بار اللہ اکبر، 5 بار لا الہ الا اللہ، اے چوتھا نال ملا دینا۔ یہ سارے رسول کریم علیہ السلام نے سکھایا ہے، اور سانوں میں اسی طرح یہ سارے میوے نا چگنے چاہیے۔ اللہ توفیق قبول ہے۔ بھائی شریف صاحب سارے منتظر مسجد کا انتظام انہوں نے سپرد کیا، تو انہوں کا کہنا بھی مسجد جڑی نا یہ بھی کوئی خیال اللہ دے بندے کرا کر، ہوں تو رمضان شریف آ رہا، اخراجات بہت ہونے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت تمہیں دیتا، اللہ توفیق ہوئے تو مسجد واسطے زیادہ سے زیادہ حصہ دیو۔ اللہ کا گھر جڑا ہے سارے اپنے گھروں ساری نظر زیادہ محترم ہونا چاہیے، رب توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ حصہ پاؤ۔ یہ دعاواں جڑیاں تمہیں ملن گیاں، یہ لے لڑیاں جے دروازے یہ آپ بھی جڑا فوٹو اسٹیٹ کرا کے جڑا عثمان صاحب اگے دیو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قبول فرمایا اللہ پاک۔ گئی تو سپین تک گئی۔